الحمدللہ. سوال یہ ہے کہ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت یہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ حجرا یحجرو حجرن ہجرتن. ہجرت کے معنی چھوڑنا، چھوڑ دینا کوئی چیز. تو آپ کبھی کوئی جگہ چھوڑ دیں، آپ کبھی کوئی انسان چھوڑ دیں، آپ کوئی کبھی عمل چھوڑ دیں، تو یہ تین طرح کی ہجرت ہوگی. ایک ہجرت مکانی کہتے ہیں، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مختلف جگہوں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. کسی نے مکہ سے ہجرت کی، کسی نے مکہ کے علاوہ کہیں اور سے ہجرت کی، یا پہلے ہجرت کی تھی حبشہ کے لیے ہجرت کی تھی. تو اللہ کی خاطر اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنے مال و جائیداد کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر امن کے ساتھ یا پھر امن اور ایمان دونوں میسر ہو، دینی احکام بھی وہاں پر، دینی احکام پہ عمل ہوتا ہو. تو امن اور ایمان، جیسے مدینہ جہاں امن اور ایمان دونوں تھا، یا حبشہ جہاں امن تھا لیکن وہ دارالایمان نہیں تھا. تو ایک جگہ چھوڑ کر دارالکفر کو، دارالشرک کو چھوڑ کر کے دارالامن یا دارالامن والایمان کی طرف چلے جانا، یہ ہجرت مکان کہلاتا ہے. دوسری ہجرت ہے ہجرت اعمال، وہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر حقیقت میں وہ ہے، ہجرت کرنے والا حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہجرت ہم سب پہ فرض ہے. ہجرت کبھی ختم نہیں ہوئی یہاں تک کہ توبہ ختم ہو جائے. توبہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ انسان کی سانس گلے میں اٹک جائے. تو ایسی ہجرت کبھی ختم نہیں ہوئی. شرک سے ہجرت کرنا ہے توحید کی طرف، کفر سے ہجرت کرنا ہے ایمان کی طرف، گناہوں سے ہجرت کرنا ہے نیکیوں کی طرف، معصیت سے ہجرت کرنا ہے اطاعت کی طرف، برائیوں سے ہجرت کرنا ہے اچھائیوں کی طرف. تو اس طرح سے ہجرت یہ ہمیشہ باقی رہے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت عمل. تو ایک ہجرت مکان ہو گیا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. اب فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں، کیونکہ مکہ دارالاسلام ہو گیا، اب وہاں سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو وہ ہجرت تو مکہ سے ختم ہے، لیکن مکہ میں رہنے والے کے لیے بھی ہجرت عمل ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ نے کہا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے ہجرت کر جائے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. تیسری چیز ہے ہجرت اشخاص، لوگوں کو چھوڑ دینا. ایک آدمی ہے آپ کا دوست، لیکن آپ نے اسے کسی گناہ میں مبتلا دیکھا اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے اور گناہ سے توبہ کر لے، اس لیے آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. اسے چھوڑ دیتے ہیں بھائی میں تمہارے ہاتھ کا پانی نہیں پیوں گا جب تک تم آپ اپنا یہ کام نہیں چھوڑو. میں تمہاری دعوت نہیں کھاؤں گا جب تک آپ فلاں کام نہیں چھوڑ دیتے. میں آپ سے سلام کلام نہیں کروں گا، بات چیت نہیں کروں گا جب تک آپ فلاں گناہ چھوڑ نہیں دیتے. یہ کیا ہے؟ ہجرت اشخاص. اس کی بھی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سے صحابی تھے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو صحابہ کو حکم دے دیا کہ ان سے بات چیت بند کر دیا جائے، اور سب نے بات چیت بند کر دی. وہ ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں وہ اور نکھر کے آئے. قرآن پاک میں اللہ نے ان کے قصے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. وہ تین لوگ جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا. یہ نہیں کہا جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، نہیں، ان کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا. منافقین بھی بہت سے جنگ میں نہیں گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہت سخت سست کہا، ان کی فضیحت اور رسوائی کی کہ بلا وجہ اور جھوٹے بہانے بنا کر کے جنگ میں نہیں گئے. لیکن ان تینوں لوگوں کے کہا کہ ان سے بات چیت بند کیا جائے، اللہ فیصلہ کرے گا. جتنے دن تک صحابہ اس جنگ کے سفر میں تھے اتنے دن تک ان سے بات چیت بند رکھی گئی، اور جب وہ دن مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ نازل ہو گیا، جس کی تلاوت ہوتی رہے گی قیامت تک، اور اعلان ہوتا رہے گا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات. ہم لوگ بھی گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں،
हमारी तौबा के बारे में कोई पता नहीं, कबूल हुई नहीं हुई, लेकिन उनकी तौबा ऐसी है कि अल्लाह ने उसकी कबूलियत का ऐलान कर दिया है और अहले ईमान क़यामत तक उसकी तिलावत करते रहेंगे कि ये तौबा कबूल है, तौबा कबूल है। तो उनकी तौबा कबूल हुई, लेकिन उस बीच में उनकी जो आजमाइश हुई बड़ी सख्त आजमाइश हुई। काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, काब इब्न मालिक, मैं वही इब्न काब कह गया, काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, याद दिलाए कभी कभी ज़बान से इधर का उधर हो जाता है। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु वो अपना किस्सा बयान करते हैं और बड़े बहुत अच्छे अदीब थे, ज़बान के माहिर थे। कहते हैं कोई मेरे पास बहाना नहीं था, रुतब का खजूर पकने का ज़माना था, साया होता था उसको, ठंडा पानी भी मैसर था, अल्लाह ने मुझे माल भी दे रखा था, मेरे पास तेज घोड़े भी थे। ये था कि अभी चल के मिल जाएंगे, काफिले से कहाँ कितना दूर गया है, आज चलेंगे कल चलेंगे, ये सोचते सोचते लेट हो गया। फिर तो काफिला दूर निकल गया, आप सोचा कि अब तो जाके नहीं मिल पाऊंगा, नहीं मिले। उसके बाद में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटने लगे तो कहते हैं मेरे दिल में मुख्तलिफ ख्यालात आने लगे, ये बहाना बना लूंगा, वो बहाना बना लूंगा। लेकिन जब मैं मस्जिद में मिलने गया मुलाकात के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि सफर से लौटते थे तो मस्जिद नबी में बैठते थे, फिर अपने घर में जाते। तो मस्जिद में बैठते थे तो लोग आते थे, मुलाकात करते थे, उनकी बातें सुना। काब रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचे, सलाम किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, लेकिन उसमें गज़ब भी था। कहते हैं तबस्सम मुग़दब, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें गुस्सा भी था। अदीब थे तो इसलिए वो एहसासात को बयान करने का उनका अंदाज था। कहते हैं फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गया और मैंने कहा अल्लाह के नबी, दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह होता तो आज मैं अपनी चर्म ज़बानी से अपनी बात कह के निकल गया होता। अल्लाह ने मुझे बात करने का सलीका दिया है, लेकिन आज मैं अगर झूठ बोल के आपके दरबार से निकल जाऊं तो मैं बच नहीं सकता। अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज के हकीकत वाज़ेह कर देगा, बता देगा, कुछ छुपा नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलता, मेरे पास कोई उज़्र नहीं था सिवाय सुस्ती और कायली की मैं नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अम्मा हाज़ा फ़क़द सदक़, रहे काब तो इन्होंने बिल्कुल सच कहा, यही वजह थी। इसके बाद कहा जाओ तुम्हारा फैसला बाद में। मुनाफिकीन का मसला क्या था, वो आते थे अल्लाह के नबी, वो घर में फलां परेशानी थी, वो अल्लाह के नबी ये था वो था, जो कहते थे आप कहते थे ठीक है अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह तुम्हें माफ करे। तो इस तरह उनको छोड़ते गए, जानते थे कि ये झूठे हैं, मुनाफिक हैं, तो ऐसे ही जाना है। लेकिन इनकी आजमाइश हुई और इनको कहा गया कि इनसे बातचीत सहाबा ना करे, बात बंद कर दिया जाए। बाद में इनके घर के लोग आए, खानदान के, अरे भाई अल्लाह के नबी बख्शिश की दुआ कर रहे हैं तो फिर माफ नहीं होगा, जाओ फिर से बोल दो गलती हो गई अल्लाह के नबी। देखो कितने लोग थे, उन्होंने अपना अपना बहाना कर दिया और आपने माफ कर दिया, आप भी जाके बहाना कर लो, अल्लाह के नबी बख्शिश कर देंगे, अल्लाह बख्शिश की दुआ तो आप माफी हो जाए। कह रहे सोचा पलटूं, फिर उसके बाद ख्याल आया नहीं मैं जवान आदमी हूँ, अच्छा कट्टा आदमी, कैसे जाके झूठा बहाना, सच बोल के आया, फिर अपने आप को जाके झूठा साबित करूंगा, नहीं चाहूंगा, जो होना होगा बर्दाश्त करूंगा अल्लाह के। कह रहे लौट के नहीं गए। इसी तरह से 30 दिन गुजर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी बीवी से भी अलग। बीवी घर में थी, खाना पका के देती थी, कम से कम बातचीत कर लेते थे। तो कहा अल्लाह के नबी तलाक दे दूं या उसके मैके पहुंचा दूं, उसके घर वालों के पास पहुंचा दूं। कहा नहीं, बस घर वालों के पास पहुंचा दो, उससे भी रब्त नहीं रहेगा, अकेले रहो। पहुंचा दिया। 2 सहाबी के साथ और भी थे, हिलाल इब्न अबी उमैया और मुरारा इब्न रबी। तो वो तो बेचारे बूढ़े सहाबी थे, कमजोर सहाबी थे, वो घर में रोते रोते पड़े हुए थे। लेकिन ये जवान थे, जाते थे बाजार में, घूमते थे, मज़रा में, खेतों में, बागात में जाते थे, सलाम करते थे और देखते थे कि जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जब बात करना बंद था तो सलाम का जवाब देना तो बात करना हो जाएगा ना, इसलिए कोई जवाब नहीं देता। कहते मैं अपने चचेरे भाई के मज़रा में कूद गया और उससे जाके कहा कि अल्लाह की कसम तुम मेरे बहुत चहेते भाई हो, तुम मुझे जानते हो अच्छी तरह से, और मैं अल्लाह उसके रसूल से कितनी मोहब्बत करता हूँ ये भी जानते हो, तुम तो मुझसे बात करो। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने बात करने से रोका है और तुम अल्लाह रसूल से कितनी मोहब्बत करते हो अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं, इसलिए उन्होंने भी बात नहीं की। कह रहे इतना मुझे दुख हुआ कि मैं घर पे बहुत रोया।
لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے میرا سر تسلیم خم تھا. دیکھیے یہ اہل ایمان ہوتے ہیں کہ آزمائش بھی ہوتی ہے تو اس میں ثابت قدم رہتے ہیں ایمان کے لیے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ تکلیف بھی میں نے جھیلی. بیوی جب بھیج دی گئی وہ دو بوڑھے صحابی کو بھی کہا گیا کہ بیوی الگ کر دیں. ان لوگوں نے بعد میں جا کے کہا کہ اللہ کے نبی بوڑھے ہیں ہم لوگ کوئی سہارا نہیں ٹھکاتی ہیں تم سے کوئی بیویاں, اجازت دے دیجیے. آپ نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے. تو ان سے کہا گیا کہ آپ بھی جا کے مانگ لو اجازت مل جائے. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. وہ بوڑھے تھے, میں جوان ہوں کیسے جاؤں, نہیں جاؤں, مجھے جو میں حکم پہ عمل کروں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ شاہ غسان کا خط آیا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا ہے, تم تو شان والے آدمی ہو, ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں مقام و مرتبہ دیں گے. وہ خط ایک اور بڑی آزمائش تھی. اتنا اچھا موقع وہاں جا کر کے اس بادشاہ کے قریبی بن جائے. انہوں نے کہتے ہیں کہ خط پڑھا, میں نے کہا اللہ کی قسم یہ بھی ایک آزمائش ہے, اور یہ نہیں رکھا کہ رکھ دوں بعد میں پھر دیکھوں گا. رکھ دیتے تو پھر شاید اٹھا لیتے. فتیمم تو بحق تنور, جا کے میں نے اسے تنور کے حوالے کر دیا, ڈائریکٹ آگ میں آگ لگا دی. یہ تو میرے ایمان کا معاملہ ہے, ایمان کا سودا. اس بدبخت کو اتنی جرأت ہو گئی کہ وہ میرے ایمان کا سودا کرے. کیا ہوا اگر اللہ کی راہ میں تکلیف آئی؟ غلطی تو میری تھی نا, اپنی غلطی معلوم ہے. ایک صاحب ایمان ایسا جب اللہ کو ہم سچا معبود مانتے ہیں, معبود برابر, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, تو اس راہ میں جو تکلیف آئے اس کا نتیجہ تو جنت ہے نا, جہنم سے حفاظت ہے نا, دائمی عذاب سے چھٹکارا ہے. اس کے لیے ہم دنیا کی معمولی چیزیں کیسے اس کی ہمت ضرورت ہوئی. برات کہتے ہیں میں نے آگ لگا دی. اس کے بعد پھر ایک دن کہہ رہے ہیں فجر کی صلاح میں نے اپنے چھت پہ پڑھی. صبح میں 40 دن پورے ہو چکے تھے. 40 دن ایک لمبا وقت ہوتا ہے اور اچھی تربیت اس میں ہو جاتی ہے, لیکن یہ چلہ کی دعوت نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلہ کی دعوت ہے, کیونکہ وہ ایک تربیت کی صورت بنائی گئی تھی. اگر وہ سنت کے مطابق ہوتی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مدرسوں میں بھی سال اور دن متعین ہوتے ہیں. سال اور دن پہ اتنا اعتراض نہیں ہے جتنا جھوٹی حدیثوں پہ اعتراض ہے, جتنا جھوٹی کہانیوں پہ اعتراض ہے, جتنا اپنی طرف سے غلط بات بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام منسوخ کرنے پہ اعتراض. یہ مسئلہ ہے, ورنہ 40 دن کا پر اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ 40 دن پورے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں توبہ کی آیت نازل فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ توبہ قبول ہو گئی تینوں لوگوں کی. کہہ رہے ہیں ایک شخص نے گھوڑا دوڑایا کہ جلدی سے جا کے ان کو خوشخبری دوں, اور ایک شخص نے اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے پکارا یا کعب بن مالک ابشر, خوش ہو جاؤ کعب بن مالک, تمہاری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی. کہہ رہے اس کی آواز اس کے گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی. جب وہ ملا تو میں نے اپنا کپڑا کرتا اتار کے اسے تحفے میں دے دیا. ہمارے خوشی کے میں نے تحفہ دے دیا. اور کہتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسجد نبوی میں پہنچا. طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے دروازے تک آئے. کہتے ہیں ماں انسا حال طلحہ, طلحہ اٹھ کے دروازے تک آئے مجھے خوشخبری دینا, مجھے ہاتھ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک لے گئے. جس کو میں بھول نہیں سکتا. کسی آدمی کو عزت دی جائے, اکرام دی جائے, تو آدمی اپنا عزت و احترام یاد رکھتا ہے کہ مجھے عزت دی گئی. تو وہ لے گئے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری توبہ قبول. تو یہ ہجرت اشخاص کی دلیل ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن جب وہ ایسے لوگ ہوں کہ اور بد سے بدتر نہ ہو جائیں, بلکہ آزمائش میں نکھر کے کندن بن جائیں. سونا مزید چمکنے لگے تو اس کو بھٹی میں ڈالا جائے گا, لیکن جو سونا بھٹی میں ڈالنے سے کالا ہو جائے وہ سونا نہیں ہوگا, اور اس کو بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر معلوم ہو کسی کے بارے میں. تو اس لیے ہجرت اشخاص کے معاملے میں کسی آدمی کی دعوت چھوڑنے اور کسی سے بات چیت بند کرنے میں یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس سے بات چیت بند کریں گے تو اور برا ہو جائے گا یا اچھا ہو جائے گا. اگر اچھا ہو جائے گا تو بات چیت بند کر کے اسے اچھا بنائیں, کیونکہ اس کا فائدہ اسی میں, اس کی خیرخواہی سوچنا ہے. بات چیت بند کرنے میں اپنے دل کی بڑاس نہیں نکالنی ہے, اس کی بھلائی سوچنی ہے کہ وہ اچھا ہو جائے تاکہ اللہ اس سے خوش ہو جائے. تو اس کی بھلائی کے لیے بات چیت کرنا.
لیکن اگر اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس سے بات چیت جاری رکھی جائے تاکہ اور برا نہ بن جائے تو اس سے بات چیت جاری رکھی. تو ہجرت کی یہ 3 قسمیں ہوئیں: ہجرت مکانی، ہجرت عمل اور ہجرت اشخاص. اور ان تینوں ہجرتوں میں ثواب کا معیار وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی دنیا کی خاطر کرے گا تو اسے دنیا ہی ملے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہجرت کی مدینے سے عورت